جی السلام علیکم۔ ہم ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئے نئے موضوعات پر مبنی نئی نئی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خاکہ، یا جس کو انگریزی میں اسکیچ کہا جاتا ہے، اس کی تعریف، اس کی خصوصیات اور اس کا ارتقاء۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خاکہ کیا ہے، خاکہ کسے کہتے ہیں۔ تو خاکے کو انگریزی میں اسکیچ کہا جاتا ہے، اور خاکے کا لغوی معنی ہوتا ہے نقشہ کے۔ اصطلاحی معنی میں الفاظ کے ذریعے کسی شخصیت کی مختصر مگر بھرپور تصویر کشی کرنا خاکہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں خاکہ نگار الفاظ کا سہارا لے کر کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھتا ہے، اس کی تصویر کشی کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو اس شخصیت کے بارے میں اچھی خاصی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ تصویر جو ہے وہ مختصر ہو مگر اس میں معلومات اچھی خاصی مہیا کی گئی ہوں۔ اور خاکے کو ہم قلمی تصویر بھی کہتے ہیں، یعنی قلم سے بنائی گئی تصویر یا لفظوں سے بنائی گئی تصویر۔ اب ایک اچھے خاکے میں کون کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو ہم ایک اچھا خاکہ قرار دے سکتے ہیں؟ تو ماہرین کے نزدیک اچھے خاکے میں سب سے پہلی جو خوبی یہ ہے کہ وہ حقیقت نگاری پہ مشتمل ہو، یعنی وہ حقیقت پہ مشتمل ہو۔ جو خاکہ نگار ہے وہ خاکہ لکھتے وقت، خاکہ کھینچتے وقت حقیقت بیان کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، اپنی خاکے کے اندر کسی قسم کی مبالغہ آرائی سے پرہیز کرے، صرف سچ اور حقیقت کو بیان کرے۔ دوسری جو اہم ترین خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسلوب کی دلکشی اور بے ساختگی ہونی چاہیے۔ یعنی خاکہ نگار کا جو اسلوب ہے وہ دلکش ہو کہ پڑھنے والے کو اچھا لگے، اور بے ساختگی ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ کا انداز نہ ہو، بلکہ وہ سیدھے سادے سلیس اور واضح انداز میں اس نے خاکہ کھینچا ہو۔ تیسری جو اہم خوبی یہ ہے کہ وہ جس شخصیت کا خاکہ کھینچ رہا ہے اس کی خوبیوں اور خامیوں کا یکساں طور پر ذکر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف خامیاں بیان کرے اور اس کو برائی کا پیکر ظاہر کر دے، یا صرف خوبیاں بیان کرے اور اس کو ایک فرشتہ صفت انسان بیان کر دے، بلکہ انسان کی جو خوبیاں اور خامیاں ہیں وہ ان کو یکساں طور پر حقیقی انداز میں بیان کرے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ چلتی پھرتی حقیقی تصویر ہو۔ کہ خاکے کی ایک سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اس شخص کو چلتے پھرتے اور حقیقی طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو خاکے کی ایک اہم خوبی کیا ہونی چاہیے کہ وہ چلتی پھرتی حقیقی تصویر نظر آئے۔ پانچواں کیا ہے کہ خاکہ نگار کو جس شخصیت کا خاکہ کھینچ رہا ہے اس کی عادتیں، اس کے طور طریقوں سے اچھی طرح آگاہی بھی حاصل ہونی چاہیے، اور پھر وہ خاکے کے دوران ان عادات اور اطوار کا تذکرہ بھی کرے۔ چھٹی جو ہمارے پاس ایک اہم خوبی ہے وہ یہ ہے کہ خاکہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس شخصیت کا خاکہ کھینچ رہا ہے اس کی پسند ناپسند، اس کے قیام و طعام، لباس، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاحت، ان تمام چیزوں سے وہ بخوبی واقف بھی ہو، اور پھر وہ ان کا تذکرہ بھی اپنے خاکے میں کرے۔ ساتویں جو خوبی یہ ہے کہ وہ اختصار ہے۔ اختصار کی وجہ سے ہی خاکے میں اور آپ بیتی یا سوانح عمری میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ خاکے میں بے جا طویل طوالت سے کام لیں گے تو وہ ایک خاکے کی بجائے آپ بیتی یا سوانح عمری بن جائے گی۔ تو آپ نے مختصر ترین الفاظ کے ساتھ خاکہ کھینچنا ہے۔ آٹھویں قسم کیا ہے کہ خاکہ نگار کو نفسیات سے گہری آگاہی حاصل ہونی چاہیے، کہ جس شخص کا وہ خاکہ کھینچ رہا ہے وہ اس کی عادتوں سے، اس کی نفسیات سے، اس کی سوچ سے بھی واقف ہو۔ نواں کیا ہے کہ قوت مشاہدہ۔ خاکہ نگار کے اندر ایک خوبی کیا ہونی چاہیے کہ اس کے اندر قوت مشاہدہ، مشاہدے کی قوت ہونی چاہیے، تاکہ وہ جس شخصیت کا خاکہ کھینچ رہا ہے وہ اس کی شخصیت کو پہلے گہرا مشاہدہ کرے، اس کی چال ڈھال، اس کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بعد میں خاکہ کھینچے۔ اور دسویں چیز کیا ہے کہ بعض مرتبہ خاکہ نگار وہ تخیل اور تصور سے بھی خاکہ کھینچتا ہے، یعنی صرف خیالی طور پہ تصور کر کے اور لفظوں کے ذریعے وہ خاکہ کھینچ دیتا ہے۔ تو یہ تھی ایک اہم ترین خاکے کے حوالے سے خصوصیات۔ آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو خاکہ نگاری کا آغاز کب ہوا اور اس کا ارتقاء کیا ہے۔
تو اردو میں خاکوں کے جو اولین نقوش ہیں وہ ہمیں مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں ملتے ہیں، یعنی انہوں نے اردو خاکہ نگاری کی بنیاد دراصل وہ آب حیات میں رکھ دی تھی، مگر اردو کے جو باقاعدہ اور سب سے پہلے خاکہ نگار ہیں وہ ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، جنہوں نے اپنے محترم استاد شمس العلماء نذیر احمد، ان کا خاکہ لکھا تھا نذیر احمد کی کہانی، ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھ کر انہیں ادب کی دنیا میں زندہ و جاوید کر دیا۔ اس کے علاوہ فرحت اللہ بیگ نے دہلی کا یادگار مشاعرہ اور ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے بھی یادگار اور ناقابل فراموش خاکے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرحت اللہ بیگ کے بعد اگر ہم اہم ترین نام ذکر کریں تو وہ یقیناً رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے، کہ جن کے خاکوں کی کتاب گنج ہے گرامایا نہایت ہی معروف اور مشہور ہے، اور اس کے علاوہ ہم نفسان رفتہ، یہ دونوں کتب جو ہے گنج ہے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ، یہ اردو خاکوں میں نہایت ہی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خاکوں کی تو چراغ حسن حسرت ان کی کتاب ہے مردم دیدہ، جو کہ خاکوں کی کتاب ہے۔ عبد المجید صالح کی کتاب ہے یاران کوہن، اور شاہد احمد دہلوی کی گنجین گوہر خاصی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ جگن ناتھ آزاد کی خاکوں کی کتاب ہے آنکھیں ترستیاں ہیں، احمد بشیر کی ہیں جی جو ملے تھے راستے میں، اور شورش کاشمیری چہرے، عصمت چغتائی دوزخی، اور سید ضمیر جعفری کتابی چہرے، اور عبد الماجد دریابادی ان کی کتاب ہے معاصرین۔ اور اگر ہم بابا اردو مولوی عبدالحق ان کی خاکوں کی کتاب چند ہم اثر کا تذکرہ نہ کریں تو اردو خاکہ نگاری میں یہ نام نہایت ہی معروف مشہور ہے کہ چند ہم اثر، جو کہ مولوی نذیر احمد کی ایک ناقابل فراموش تصنیف ہے، جس میں انہوں نے جہاں انتہائی معروف اور مشہور شخصیات کے خاکے کھینچے ہیں، ان کو زندہ و جاوید کر دیا، وہاں انہوں نے انتہائی غیر معروف اور عام سی شخصیات کے خاکے کھینچ کر انہیں بھی ادب کی دنیا میں زندہ و جاوید اور ایک حقیقی کردار کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ان کا خاکہ نام دیو مالی، جو کہ ایک مالی کا خاکہ انہوں نے کھینچا ہے، اور اس خاکے کی وجہ سے نام دیو آج ادب کی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو چکا ہے۔ شکریہ۔ آخر میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتے ہیں، جس میں ایک رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے جو انہوں نے ذاکر صاحب کے حوالے سے لکھا ہے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ وہ ہر منصب پر فائز ہونے سے پہلے اس منصب پر فائز ہو چکے تھے، یعنی اس عہدے کے لیے جیسے اخلاقی، علمی اور تہذیبی اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے اسے مدتوں کے ریاض سے اپنا چکے ہوتے تھے۔ دوسرا خاکہ ہے فرحت اللہ بیگ کا، جو انہوں نے اپنے استاد محترم کے نام سے لکھا تھا، نذیر احمد کی کہانی ان کی کچھ میری زبانی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے کسی قدر بھاری، داڑھی کسی قدر چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔